اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر میں سے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کافی مال و دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کے پاس لہلاتے ہوئے باغات، کھیتی باڑیاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، آپ کے کثیر بال بچے تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال اور خوبصورتی سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشحال بنایا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا چاہا تو آپ کی اولاد جو کہ ایک مکان کے اندر موجود تھی، اچانک مکان کی چھت گر پڑی اور آپ کے سارے بچے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اچانک جو ہے آپ کے جتنے جانور تھے ان کے اندر مری پھیلی، بیماریاں پھیلی، جس کی وجہ سے سارے اونٹ تباہ ہو گئے، ساری بکریاں تباہ ہو گئی۔ آپ کی کھیتی کو لہلہاتے ہوئے جو باغات تھے اس میں آندھی طوفان آیا اور ساری چیزیں ختم ہو گئی، جو آپ کا مال بھی ختم ہو گیا، اونٹ وغیرہ جانور مویشی بھی ختم ہو گئے، آپ کے بال بچے بھی ختم ہو گئے۔ مگر اس حال میں بھی جب کہ آپ کو خبر سنائی جاتی کہ بھائی آپ کے سارے بچے انتقال کر گئے، آپ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر ہے۔ میرا کیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا میرے مولا کا تھا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا میرے پاس رہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا مجھ سے لے لیا۔ وہ نوکر دوڑتا ہوا آیا، حضور جو آپ کے سارے جانور تباہ ہو گئے ہیں۔ کہا اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ کے لیے شکر ہے، جو اللہ نے چاہا سو ہوا، میں اللہ کی رضا میں رہا۔ پھر دوسرا نوکر دوڑتا ہوا آیا، سارا حضور جو ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی، لے آتے ہو باغات ختم ہو گئے۔ کہا اللہ کی جو مرضی، میں اللہ کی رضا میں رہا۔ سارا مال تباہ ہو گیا، تو سارے بچے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک مزید امتحان آیا۔ امتحان کیا آیا کہ جو ہے آپ کے بدن کے اندر بیماریاں ہو گئی کہ پورے بدن پر آبلے پڑ گئے، پھوڑے ہو گئے، اور ایک لمبے ٹائم تک اس بیماری کے اندر جو ہے آپ موجود رہے، مبتلا رہے۔ مگر اس ساری بیماری کے باوجود ہمیشہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ جو اللہ کی مدد۔ اور قرآن مجید میں آیت آپ کہتے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بڑا رحم فرمانے والا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بیماری کے اندر رہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کو ختم کیا تو فرمایا اب اس سال میں جب کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، بدن کے اندر بیماری ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں، آدمی مالدار ہو، خوشحال ہو تو ہر کوئی سلام کرتا، لیکن جب یہ سارا سب کچھ معاملہ ختم ہو گیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف آپ کی بیوی صاحبہ جن کا نام تھا رحیمہ بنت افرایم، جو کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، رحیمہ بنت افرایم بن یوسف، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہی، جو پورے بدن کے اندر پھوڑے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، اس وقت وہ آپ کی خدمت کرتی ہیں اور جو آپ کا خیال رکھتی۔ باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، اولاد تو پہلے سے چلی گئی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان ختم کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا قرآن مجید میں ارکض برجلک، ایوب اپنا پیر زمین پر مارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر جو زمین پر مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زمین میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایوب اس میں جو غسل کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، غسل کرتے کے ساتھ ہی سبحان اللہ آپ کے بدن کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ پھر حکم دیا کہ مزید تھوڑا چلو، پھر پیر مارو۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر مارا، سبحان اللہ، پھر جو ہے پانی کا چشمہ نمودار ہوا، کہ اس کو پی لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پی لیا تو پورے بدن میں نورانیت حاصل ہوئی، وہ بھی کنویں کی آپ نے زیارت کی ہوئی۔ تو قرآن مجید میں ارکض برجلک، ایوب اپنا پیر زمین پر مارو۔ اب کیا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ آپ کی بیوی صاحبہ رحیمہ بنت افرایم بن کسی کام کے لیے گئی ہوئی، واپس آئی، کہا وہ تو مجھے بالکل کمزور ہو گئے تھے، پورے بدن پر پھوڑے ہیں، یہاں ایک حسین و جمیل خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہاں میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ کہ رحیمہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا شوہر ایوب ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ساری بیماری کو ختم کر دیا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی صاحبہ حضرت رحیمہ کو دوبارہ جوان فرمایا، پھر ان سے مزید اولاد عطا فرمائی، پہلے والی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور جتنا مال چلایا گیا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے سرفراز کیا، اور آپ نے ایسا صبر کیا بیماریوں میں ساری نعمتوں کے چلے جانے کی وجہ سے کہ صبر ایوب دنیا میں بڑا مشہور و معروف ہے۔ بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی کہ نعم العبد ایوب انہ اواب، ایوب ہمارا بندہ کتنا اچھا بندہ تھا کہ جو رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو ایسے مقدس عظیم پیغمبران کرام کی بارگاہ میں سبحان اللہ فاطر کے ساتھ وہ قرآن مجید جو میں نے بتایا عنوان ڈائریکٹ قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور خود بے رجلی جو اپنا پیر مارا، ھذا مغتسل شراب بارد اور غسل کی بھی جگہ، میٹھا پانی بھی اور ٹھنڈا پانی بھی۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، سبحان اللہ جو ہے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، ہم بھی پانی کو لے جائیں اللہ تبارک اور سچی نیت سے پئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا کرے۔ السلام علیکم۔